حضرت روح النبی الکریم وآلہ الکرام واصحاب الادام واولیاء ملتہ الفخام. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيب الكريم عليه الصلاة والتسليم: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله بحق لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله العلي الأعلى والصلاة والسلام على حبيبه المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى شرا وعلى آله وصحابه أولي الهدى والنهى والتقى والنقى والجلا والصفا واللطا والسخا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. گرامی قدر مولانا مفتی اسحاق صاحب رضوی، عزیز القدر مولانا قاری سید جمال اشرف شفیع الجیلانی، حاضرین مسجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ ہمارے موریشس کے دورے کا آخری جمعہ ہے جو آپ حضرات کے ساتھ ادا کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے. حضرات گرامی، آج جمعۃ المبارکہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے فیوز و برکات سے ہمیں آپ کو سب کو متمتع فیضیاب مالا مال فرمائے. اب چند روز میرا قیام اور ہے. اس سرسبز شاداب خوشنما خوبصورت ہرے بھرے سبزہ زار جزیرے میں بدھ وینسڈے کو ایئر موریشس سے دلی واپس وطن چلا جاؤں گا. آپ لوگوں کی محبت، عقیدت اور مہمان نوازی کا بہت بہت شکریہ. مشائخ کرام کے آستانے پر
پہنچ کر کے بھی آپ حضرات کے لیے میں دعا کرتا رہوں گا، چونکہ حج کے ایام قریب ہیں۔ جاتے جاتے میں نے سوچا کہ حج مبارک کے عنوان پر قرآن عظیم کی روشنی میں کچھ بیان کروں۔ بہت زیادہ تمہید میں جانے کا یہ وقت نہیں ہے، مختصر وقت یہ رہتا ہے جمعہ کا۔ انشاءاللہ کراچی کی مسجد میں میرا بیان کل ہے سنیچر کو، وہاں سنیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، الحج اشہر معلومات، حج تمہارے لیے فریضہ ہے مگر ہر وقت نہیں۔ نماز کی طرح اللہ تبارک و تعالی نے حج کا بھی وقت مقرر کر دیا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے متعین مہینے ہیں، متعین دن ہیں، اس حج نہیں ہو سکتا۔ آپ عمرہ زندگی بھر کیجئے، ہر سال کیجئے، کسی مہینے میں کیجئے، مگر حج کی ادائیگی اسی وقت ہوگی جب آپ حج کے مہینے میں ادا کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ حج کا اہتمام شروع ہو جاتا ہے حج کی نیت کرنے سے۔ ارشاد ربانی ہے، فمن فرض فیہن الحج، تو جو اس فرض کی نیت کر لے کہ ہمیں اس سال حج کے مناسک ریچولز ادا کرنے ہیں، یعنی حج کی نیت کر لے، اور حج کی نیت شروع ہو جاتی ہے احرام باندھنے سے۔ حاجیوں، میرے گھر آنا چاہتے ہو، میرے گھر کی زیارت سے سرفراز ہونا چاہتے ہو، فیضیاب ہونا چاہتے ہو، میرے گھر کے انوار و تجلیات کو اپنے سینے میں بسانا چاہتے ہو، تو اے حاجیوں، اپنے اپنے لباس میں مت آؤ، اپنے قومی لباس میں مت آؤ، اپنے نسلی لباس میں مت آؤ، اپنے ملکی لباس میں مت آؤ۔ ارے جن لباسوں کو پہن کر تم نے گناہ کیے ہیں، جن لباسوں کو پہن کر تم نے زیادتیاں کی ہیں، جن لباسوں کو پہن کر تم نے جرائم کا ارتکاب کیا ہے، تم نے کرائمز کیے ہیں، تو اپنے اپنے لباسوں کو اتار دو۔ آپ کہیں اللہ ہم تو فریضہ اتارنے آئے ہیں اور تو لباس اتروا رہا ہے۔ کہا ہاں، میرے گھر میں آنا ہے تو اپنے لباس میں مت محبوب کے لباس تو احرام کیا ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا لباس پہن لینا. تو سنو، ایک خدا کے گھر میں آ رہے ہو تو ایک لباس میں آؤ. مختلف ڈریسز، ڈفرینٹ یونیفارمز میں مت آؤ. آؤ تو ایک لباس میں آؤ. ایک لباس میں آؤ گے نیک ہو جاؤ گے. آؤ آؤ میرے محبوب کا لباس پہن کر آؤ، اس لیے کہ میرے محبوب کا لباس پہن کر ہی تم اس لائق ہوگے کہ خانہ کعبہ کے فیوز و برکات سے فیضیاب ہو سکو. بیت اللہ کے انوار و تجلیات سے اپنے دل دماغ سارے وجود کو روشن کرو، مگر میرے محبوب کا لباس پہن کر آؤ. سبحان اللہ. اس لیے کہ جب میرے محبوب کے لباس میں آؤ گے تو ہم تمہیں نہ دیکھیں گے، اپنے محبوب کا لباس دیکھیں گے، اور محبوب کے لباس کے صدقے میں تمہارے سارے عمل کو قبول کرتے چلے جائیں گے. حج مقبول کی سعادت عطا فرمائیں گے. دیکھا، اللہ کو اپنا محبوب اتنا محبوب ہے کہ اپنے گھر میں آنے والوں کو بھی اللہ حکم دے رہا ہے میرے محبوب کا لباس زیب تن کر کے آؤ، میرے محبوب کا لباس پہن کر آؤ. اس لیے کہ میرے محبوب کا لباس سارے گناہوں سے تمہارے لیے پردہ ہے، حجاب ہے، تمہیں پاک و صاف کر دینے والا ہے. آؤ تو میرے محبوب کے لباس میں آؤ، اور دنیا یہ دیکھ بھی لے کہ یہ کیسا نورانی قافلہ ہے جو سفید پاکیزہ صاف و شفاف ستھرے لباس میں خانہ کعبہ میں جمع ہے. معلوم ہو رہا ہے کہ انسان نہیں ہے، خانہ کعبہ میں فرشتے آ گئے ہیں. سفید نورانی لباس میں سب آئے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالی ان کے صدقے میں ہمارے چہروں کو بھی نورانی کر دیتا ہے، ہمارے چہروں کو بھی روشن کر دیتا ہے، ہمارے چہروں کو بھی پاکیزہ بنا دیتا ہے حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے میں. تو پتہ چلا حج کا فریضہ شروع ہو رہا ہے تو سنت رسول اللہ تعالی. جی آؤ میرے محبوب کے لباس پہن کر آؤ، ایک لباس میں آؤ تاکہ دنیا دیکھ لے کہ سارے مسلمان ایک ہیں. وہ افریقن مسلمان ہو کہ امریکن مسلمان ہو کہ یورپین مسلمان ہو کہ جاپانیز مسلمان ہو کہ آسٹریلین مسلمان ہو کہ موریشین ہو کہ انڈین ہو کہ پاکستانی ہو، سارے مسلمان، انڈونیشین ہو کہ ملیشین ہو، سارے مسلمان ایک ہیں. ان کے لباس ایک ہیں تو ان کے دل بھی ایک ہیں، تو ان کا ذہن بھی ایک ہے، ذہنیت بھی ایک ہے، ارادہ بھی ایک ہے، نیت بھی ایک ہے، خدا بھی ایک ہے، رسول بھی ایک ہے، قرآن بھی ایک ہے. تو عزیزان گرامی، اتحاد، اتفاق اور اجتماعیت کانگریگیشن کا ایک بے مثال، بے نظیر نمونہ حج پیش کرتا ہے. کیا بتایا جائے، سبحان اللہ. ایک لباس میں، ایک انداز میں سب آئے ہیں، اللہ کے حضور پہ گڑ گڑا رہے ہیں، رو رہے ہیں، گریوزاری کر رہے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں. اے مولا مجھے نہ دیکھ، اپنے محبوب کے لباس کو دیکھ. اپنے محبوب کے لباس کے صدقے میں ہمارے گناہوں، ہماری زیادتیوں کو، ہمارے جرائم کو، ہمارے کرائمز کو جو ہم نے کمٹ کیے ہیں، مولا اسے معاف فرما، درگزر فرما. اپنے محبوب نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رحمتوں کے صدقے میں تو خدا کی قسم خانہ کعبہ کا طواف بھی مقبول، حجر اسود کا بوسہ بھی مقبول، اور خانہ کعبہ پہ برسنے والی تجلیاں
تم پہ خوب برسیں گی اور تم کو خوب روشن اور منور کریں گی. پھر مقام ابراہیم پہ پہنچو گے، اللہ کے محبوب کے دادا جان کے قدم ناز کی برکتوں سے بھی فیضیاب ہوگے. سبحان اللہ، اللہ اللہ. قدم رسول کی برکتوں کا یہ عالم ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے حج کرنے والوں کو مقام ابراہیم، قدم ابراہیم خلیل اللہ علیہ وسلم کے پاس نماز ادا کرنے کا حکم دیا ہے. وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی. اور مقام ابراہیم، اے مولا سارا مسجد حرام تیرا مصلی ہے، تیری نماز پڑھنے کی جگہ. سارا مسجد حرام، سارا خانہ کعبہ، سارا مطاف، مگر تو خاص طور سے حکم دے رہا ہے وَاتَّخِذُوا مِن مقام ابراہیم مصلی. مقام ابراہیم پر نماز ضرور پڑھو، اس لیے کہ تمہاری اور نمازیں مقبول ہوں یا نہ ہوں، مگر قدم ابراہیم علیہ السلام کے صدقے میں وہاں جو نماز پڑھو گے وہ ہم تمہیں ضرور مقبول کریں گے، وہ ہم ضرور مقبول کریں گے. اور تمہیں قدم ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کے صدقے میں تمہارے حج کو بھی قبول کریں گے، تمہاری نماز کو بھی قبول کریں گے، اور تم کو بھی نوازیں گے، تمہارے گھر والوں کو بھی نوازیں گے، تمہارے عزیزوں اور رشتہ داروں کو بھی نوازیں گے، تمہارے بھائیوں کو بھی نوازیں گے. تو آپ نے دیکھا حج نے یہ بھی بتا دیا، جب قدم خلیل کا یہ مقام ہے تو قدم حبیب کا کیا مقام ہوگا. محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں پہنچ جاؤ گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کہاں سے کہاں پہنچا دے گا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا ہے. تو عزیزان گرامی، حج کا موضوع بڑا وسیع موضوع ہے. حج کے مناسک اور ارکان پہ اگر بیان کیا جائے تو اس کے لیے بہت وقت درکار ہے. اتنا سمجھ لو کہ حج سے نسبتوں کا ظہور ہوتا ہے، حج سے نسبتوں کا ظہور ہوتا ہے. سبحان اللہ. خانہ کعبہ کو حضور نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے نسبت ہے، حجر اسود کو خانہ کعبہ سے نسبت ہے، خانہ کعبہ کے پتھر حجر اسود کو جنت سے نسبت ہے. دیکھو اسی حج میں ایک پتھر یہ بھی ہے حجر اسود کہ جسے چوما جا رہا ہے. سارے حاجی چومتے ہیں اور یہ چومنے والے دل و دماغ میں بٹھا لیں کہ چومنا پوجنا نہیں ہے. اگر چومنا پوجنا ہو تو حرم شریف میں خانہ کعبہ کو چوم رہے ہو تو کیا یہ چومنا بھی پوجنا ہے؟ تو معلوم ہوا چومنا اور ہے، پوجنا اور ہے. پوجتے ہیں تو ہم اللہ کو اور چومتے ہیں تو اہل اللہ کو. اور پھر اللہ کو تو چوما ہی نہیں جا سکتا، اللہ کو تو چوما نہیں جا سکتا. ابھی ہاتھ چومو گے، پاؤں چومو گے، کیا چومو گے؟ اللہ تو ہاتھ پاؤں جسم جسمانیات سے پاک، مکان مکانیات سے پاک ہے، تو چومو گے کیا؟ تو اللہ کو چوم نہیں سکتے، اہل اللہ ہی کو چومنا. اب رسول اللہ کو چومو یا اولیاء اللہ کو چومو، ہے نا؟ یہ بھی معلوم ہوا. تو ایک پتھر یہ ہے جو چوما جا رہا ہے. اور وہی جب آپ حج کے اور فرائض ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، منا میں قیام کرتے ہیں، عرفات میں دن بھر گزارتے ہیں 9 تاریخ کو، اور پھر مزدلفہ میں رات گزار کر پہنچتے ہیں، قربانی کرتے ہیں اور رمیے جمار کرتے ہیں، تو 3 پتھروں کو مارتے بھی تو ہیں، بھی پتھر ہی، مگر نسبت کی بات ہے. جسے
شیطان سے نسبت ہے وہ مارا جا رہا ہے، اور جسے حبیب رحمان سے نسبت ہے وہ چوما جا رہا ہے۔ بات نسبت کی ہے، کوئی چوما جاتا ہے، کوئی مارا جاتا ہے۔ تو عزیزان گرامی، بہت بڑا سبق ہے، تو بہت سارے اسباق ہیں، لیسنس ہیں جو حج سے ہمیں ملتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی حاجیوں کے حج کو قبول فرمائے، مبارک فرمائے، اور ہم سب کو بار بار خانہ کعبہ کی زیارت اور روضہ رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔